سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اپنے بھائی منسٹر ریونیو کو میڈیا بریفنگ اور پریزنٹیشن کے لیے تشریف آوری پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کی 70 سے 75% فوڈ باسکٹ اور اوورال سبزیاں، اناج اور دیگر ضروریات جو عوام کی بنیادی ضروریات اشیاء سے جڑی ہیں وہ پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہمارے کھیت اور کھلیان زرعی زمینیں جو ہے وہ پنجاب کا حسن رہا اور ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہوئے ہم پنجاب کے اندر رہنے والے جو ہیں انہوں نے پورے پاکستان کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے جہاں پنجاب کے اندر شو بازی کے رنگ نظر آئے، ان رنگ بازیوں کا شکار ہوا ہر شعبہ، وہاں زرعی شعبہ بھی خود نمائی کی زد میں رہا اور اس کی وجہ سے ہماری جو سبزیاں پیدا کرنے والی زمینیں تھیں، جو اناج اگانے والے کھیت تھے، وہ ہاؤسنگ کالونیز کی نظر کر دیے گئے اور ان پلانڈ جگہ جگہ زرعی رقبے کے اندر بننے والی ہاؤسنگ کالونیز نے ہمارے غذائی اور زرعی اجناس جو تھیں ان کی قلت پیدا کی اور جن ہاؤسنگ کالونی سے ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر ایک مثبت تبدیلی آنی چاہیے تھی، اس کی بجائے غریب کسان کا روٹی کا نوالا چھین کے ان پلانڈ ہیپ ہیزرڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نے جہاں کنجیشن پیدا کی، ٹریفک کنجیشن کی شکل میں، آپ کی ٹریفک پولوشن کی شکل میں، ایئر پولوشن کی شکل میں، وہ ہمارے ماحولیات کے لیے بھی چیلنج بنی اور ہماری اوورال صحت اور ڈرینیج اور سیوریج کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے صحت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے۔ لہٰذا حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو پاکستان کی معیشت کی اس پورے کی پوری اکانومی کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے جس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے ریونیو کا ڈپارٹمنٹ، اس کو اسٹرینتھن کرنے کا جو بیڑا اٹھایا، آج منسٹر صاحب کی قیادت میں میڈیا کی آنکھ سے ہم عوام کو بتائیں گے کہ وہ ایسے کیا انیشیٹیوز ہیں، ایسی کیا پالیسیز ہیں اور کون سے ایسے عملی اقدامات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ایگرو بیسڈ کنٹری ہوتے ہوئے سب سے بڑے صوبے کے اندر ان پالیسیز کا فقدان ہمیں جن چیلنجز کے اندر ڈبو کے یہ چلے گئے اس سے باہر نکالنے کے لیے منسٹر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کیا عملی اقدامات اٹھائے ہیں۔ منسٹر صاحب اوور ٹو یو، تاکہ آپ اپنی اس کارکردگی کو جو ریونیو سے جڑا، جو آپ کا کسان کے ساتھ جڑا، آپ کا اوورال راضی ریکارڈ سے جڑا، کیونکہ کسان اور محکمہ مال یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جہاں کسان کی زراعت کی بات آتی ہے وہاں ریونیو کے اندر جو ریولوشنز ہیں، وہ ریولوشنری سٹیپس ہیں، جب ان کا ذکر نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کے جو روڈ میپ کے ساتھ جڑا چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے وہ تعارف ادھورا رہتا ہے۔ تو ملک صاحب اوور ٹو یو جی۔ تھینک یو میڈم۔
اینڈ شکریہ معزز صحافی حضرات، آج مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو بریف کروں۔ تو جیسے کہ میڈم فرما رہی تھی کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ میں ایک ریڈ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ سب سے پرانا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے بنیاد پر بہت سارا حکومتی کام جو ہے، ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے وہ اسی کے اوپر کھڑا ہے۔ تو جب سے مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کا پبلک کے ساتھ زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، تو شکایات بھی اسی حد تک ریونیو ڈپارٹمنٹ کے خلاف زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم نے اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب اور چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز پر ایک تو فیصلہ یہ کیا ہے کہ اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، تاکہ وہ انٹریکشن جو ہیومن انٹریکشن ہے وہ جتنا کم ہوگا اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں بہتری آئے گی۔ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جاتے ہوئے جب ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ 152 اراضی ریکارڈ سینٹرز پچھلی گورنمنٹ بنا کر گئی تھی، جو کہ بیسیکلی تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر تھے، تو ایک ریولوشنری سٹیپ جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے وہ یہ تھا کہ اس کو آپ قانون گوئی کی سطح پر لے جائیں، کیونکہ تحصیل کی سطح پر ہونے سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، لوگوں کو سفر کر کے ادھر تک پہنچنا پڑتا ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ویٹ کا ٹائم زیادہ ہے، اور پھر جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو سپیڈ منی آ جاتی ہے، اس قسم کی قباطیات۔ تو اس میں ہم 115 نئے ریکارڈ سینٹرز بنا رہے ہیں قانون گوئی لیول پر، جن میں سے 40 آلریڈی آن گراؤنڈ فنکشنل ہو چکے، 20 موبائل وینز آ گئی ہیں۔ وہ جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پر یہ کوئی نہیں ہو رہا، لوگوں کو تکلیف ہے، تو اس میں فوری طور پر ہم موبائل وین کے ذریعے ان لوگوں کی تکالیف کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایک میجر پروجیکٹ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اربن ڈیجیٹلائزیشن کا، جس میں اربن ڈیجیٹلائزیشن ہم لاہور سے شروع کر کے اور پنجاب کے جو میجر سٹیز ہیں، لاہور، ملتان، فیصل آباد، پنڈی، ان سب کو جو ہے وہ ان کا لینڈ ریکارڈ جو ہے، اونرشپ ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹر پر آ جائے گا۔ اس وقت جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شہر میں بہت ساری رجسٹری ہیں، ایون پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ادھر ہے، اور شہر کے اندر جو ہے وہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اونرشپ کا ثبوت بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پی ٹی او پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پی ڈی ڈی پر بیٹھا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 30% لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں لاہور شہر میں جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کی اونرشپ کا، وہ انسیسٹرل چل رہی ہے، پتہ نہیں ہے کیا۔ تو اس سارے سسٹم کو ہم کمپیوٹرائز کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری نیگوسیشنز ہو گئی ہیں، اس کے اندر ہمیں ٹریننگ بھی چاہیے، ان کی ٹیکنیکل اسسٹنس بھی چاہیے، ان کے ایڈوائزرز بھی آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو یہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے یہ اس میں ڈیلے آ رہا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ آئے گی، ابھی دسمبر میں ایک میٹنگ ہو گئی اور اس کے بعد ابھی وہ نیکسٹ ٹائم شاید مارچ تک جو ہے وہ دوبارہ آئیں گے، تو اس کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب کو پھر کیڈسٹر میپ پر ہم لے کر آئیں گے، تاکہ بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں وہ پلاننگ کے لیے اور باقی کاموں کے لیے آپ کو یہاں سے سہولت ملے۔ تیسری چیز جو ایک میجر ہمارا انیشیٹو ہے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ہم ان کی ایمبیسیز میں جو ہے وہ یہ سہولت دے رہے ہیں، اور ان کا جتنے کمپیوٹرز وہاں پر بھیج دیے گئے ہیں فارن آفس کے تعاون سے، تو اس میں اس وقت یہ سعودی عربیہ، یو اے ای، یو کے اور یو ایس اے میں یہاں پر 14 کانسولیٹس جو ہیں ہمارے، ان کے اندر یہ سہولت ان کو میسر ہوگی۔ تو انیشل سٹیج پر وہ اپنا فرد وغیرہ، ملکیت اور یہ چیزیں وہاں پر لے سکیں گے، بٹ سبسیکوینٹلی اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے وہاں پر ان کو جو ہے انتقال کی سہولت بھی جو ہے
ادھر ان کو میسر ہوگی اپنی ایمبیسیز کے اوپر. یہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس حکومت کی ایک میجر اچیومنٹ ہے, جو کہ جس وقت آن گراؤنڈ یہ فنکشن ہو جائے گا تو ریونیو ریکارڈ کے لیے آپ کو ایکسیس مل جائے گی, اور اس کو مزید اس کی نیٹ ورک کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہم نے کمرشل بینکس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے, جو کہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا وزیر اعظم صاحب آئے تھے, گورنر اسٹیٹ بینک بھی آئے تھے, تو یہاں پر وہ ایم او یو ان سے سائن ہوا ہے. ابھی بہت سارے جو معاملات ہیں جس میں آپ کو کوئی لون وغیرہ کی ضرورت ہے, مورگیج کی ہے, تو ان کمرشل بینکس کو ایکسیس ہے ہمارے ریونیو ریکارڈ پر. تو بجائے اس کے کہ وہ جو ذمہ دار ہے اگر اس نے کوئی ایگریکلچر لون لینا ہے یا دوسرا, تو اس کو بینک کو معلوم ہے کہ اس آدمی کی کتنی زمین ہے, وہ ایکسیس کر کے چیک کر کے بار بار اس کو چکر نہیں لگانے پڑیں گے. نارمل فرد کے لیے بھی آدمی بجائے اس کے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر جائیں, آپ کمرشل بینک سے بھی وہ لے سکتے ہیں, جو فیس ہے ان کی وہ ادا کر کے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جس طریقے سے جو ہے یہ ڈیجیٹلائزیشن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر بھی یہی ہے, اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا اس میں جو کلیکشن ہے ریونیو کی وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. لاسٹ ایئر کا ہمارا جو کلیکشن ٹارگیٹ تھا وہ ہم نے 100% اچیو کیا ہے, بلکہ 104% پر تھے, اور اس وقت تک اس سال کا دسمبر تک ہم جو ہے وہ 48% پر پہنچ گئے. اماؤنٹ بھی بتا, اماؤنٹ بتا. یہ 57 بلین ہے لاسٹ ایئر, اور اپ ٹو دسمبر اس دفعہ جو ہے 59 بلین 635. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ساری جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 100 تحصیلیں ہیں پنجاب کی, ان کے اندر رجسٹری جو ہے اس کو ہم نے کمپیوٹرائز کر دیا. ای اسٹیمپ پر چلے گئے ہیں, وہ جو آپ کے اسٹیمپ پیپرز وغیرہ ملتے تھے اس سے بھی ہماری ریونیو جنریشن میں بہت بہتری آئی ہے. اور دوسری آن لائن فرد وغیرہ. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ بھی ہمارا ابھی لیزان ہے آن کمپیوٹر, اور وہ بھی ان کے ساتھ ڈائریکٹ جو ایکسیس ہے وہ ہو جاتی ہے جو ایف بی آر کا کلیکشن ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس پنجاب میں ایگریکلچر انکم ٹیکس ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے, اور عام طور پر یہ کہا گیا کہ جی پنجاب کے جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ زرعی ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں. تو ہم نے اس پورے ایگریکلچر انکم ٹیکس کو ریویو کیا. ہم نے جو اس کو ذمہ داروں کے ڈیلیگیشنز کے ساتھ, ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم نے میٹنگز کر کے سسٹم کو ریویمپ کیا ہے, اور اس میں ایگریکلچر انکم ٹیکس ابھی ہر ذمہ دار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر یہ جو لاسٹ ایئر گزرا ہے ڈبل ہو گیا اس میں ٹیکس ہمارا. پچھلے سال ابھی جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہم نے کلیکٹ کیا ہے وہ اس سے پریویس ایئرز کے بارے سے دگنا تھا. تو اس کے ریٹس جو ہیں وہ ان کو ہم نے انہانس کر کے, اور ذمہ داروں کو جتنے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو آن بورڈ کیا ہے. تو یہ امپریشن ایک ختم ہو گیا ہے کہ ذمہ دار ٹیکس نہیں دے رہا, ابھی ہر ذمہ دار جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, اور اپنی جو انکم ہے اس کے حساب سے ایک جو فارمولہ ہے اس پر ہم ان سے ٹیکس لے رہے ہیں. یہ ایک اور اچیومنٹ ہے. جی سوال لے لیں. جی جی, میں جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ جو نظام کو بدلنے کی بات
پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے اس نظام کو حقیقی انداز سے بدلنے کے لیے جو عملی پالیسیز اور اقدامات اٹھائے وہ ریونیو منسٹر صاحب کی زبانی آپ نے سنے. جو تھانے اور کچہری سے جڑی سیاست تھی ہماری کہ تھانہ سیاسی اجارہ داری کا ذریعہ اور کچہری جو ہے وہ لوٹ مار کا ایک ایسا مؤثر نظام کے ساتھ جڑا کہ جہاں آپ قومی خزانے میں پیسے جمع کرانے کی بجائے وہ تحصیلدار، پٹواری یا قانونگو، گرداور یا اس کے ساتھ جڑا ریونیو کا عملہ، ان کی جیبوں میں وہ پیسے جاتے تھے اور سرکاری خزانہ جو ہے وہ اسی طرح حسرت بری نگاہوں سے خالی اپنی داستان بیان کر رہا ہوتا تھا. تو جیسے آپ کو انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال کی نسبت یہ چارٹ میں دیکھ رہی تھی، یا آپ کو بھی ہم فوٹو کاپی کرا کے دے دیتے ہیں. اس کے اندر جو ہے لینڈ ریونیو فی جو ہے، جو جس کو میوٹیشن فی کہتے ہیں، جو آپ کا وراثت کے انتقال کے ساتھ جڑا کوئی بھی شخص جا کے جب وہ کرواتا ہے انتقال، تو پچھلے سال کی نسبت اس فیس میں جو ریکوری ہوئی یا جو ایڈیشن ہوا وہ 40% ہے. جو سٹیمپ ڈیوٹی تھی کہ جھوٹے سٹامپ، جعلی سٹامپ اور بے نامی سٹامپ، ان کو ہم نے جب ای سٹامپ میں کنورٹ کیا ہے اور اس کو ڈیجیٹلائز کر کے ہم نے ایک صاف شفاف گورننس کا سسٹم متعارف کرایا ہے، تو اس کی مد میں ہمیں 54% جو ہے پچھلے دسمبر کی نسبت اس کی ریکوری ہوئی ہے. اسی طرح ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ 36% اس ٹنور میں، لاسٹ دسمبر سے اس دسمبر تک اس کو ہم نے انہانس کیا ہے. اور واٹر ریٹ، جو پانی ہمارے زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے گورنمنٹ جو چارج کرتی ہے، اس میں 24% ایڈیشن ہوا ہے. یہ ملا کے پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ 46% ہماری جو ہے وہ ریکوری بڑھی ہے. تو اٹ انڈیکیٹس کہ جب ٹیکنالوجی آتی ہے، جب سسٹم کے گیپس ایڈریس ہوتے ہیں، اور جب ہیومن جو ہینڈلنگ ہے وہ کم ہو کے کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹلائز پروسیس میں آپ جاتے ہیں، تو وہ میکنزم جو ہے اس کو آپ اکاؤنٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. کیمرے کی آنکھ یا آن لائن آپ کے کمپیوٹرائز سسٹم سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا ہو رہا ہے، اور جو حکومتی پالیسیز ہیں ان پہ عمل درآمد میں اگر کوئی گیپ ہے تو اس کو آپ بر وقت ایڈریس کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ محکمہ ریونیو جو ہے، جس کا ڈے ٹو ڈے عوام کی مشکلات سے جڑا جو سفر ہے اس کو آسان بنایا گیا ہے، اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے، اور اس کو پٹواری اور تحصیلدار کے چنگل سے نکال کے عوام کی دسترس میں دیا گیا ہے. تو یہ اراضی ریکارڈ سینٹرز کا قانون گوئی سطح پہ بننا حقیقی انقلاب ہے. اور جو یہ پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کدھر ہے، تو تبدیلی اب لوگوں کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے اور خود پہنچی ہے. بجائے اس کے کہ وہ لائنوں میں لگیں، شہروں میں آئیں، دھکے کھائیں، اب ہر قانون گوئی لیول پہ اراضی ریکارڈ سینٹر، کمپیوٹرائز سینٹر جو ہے ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. دوسری بات جو منسٹر صاحب نے آپ کو بتائی کہ ہمارے یہاں فرد لینے کے لیے ملی بھگت کا جو سلسلہ تھا کہ اوور انوائسنگ ہوتی تھی، اوور اسیسمنٹ ہوتی تھی. اگر زمین کی لاگت جو ہے وہ جسٹ سپوز لاکھوں میں ہے، تو بینکوں کو لوٹنے والے جو لٹیرے تھے وہ اس کی کروڑوں روپے کی مالیت ظاہر کر کے بینکوں سے قرضے لیتے تھے، اور یہ جو گٹھ جوڑ تھا الٹیمیٹلی وہ ڈیفالٹ کرتے تھے. اور جب وہ زمین بینک جو ہے وہ ریکور کرنے جاتا تھا تو اس کی قیمت لاکھوں میں ہوتی تھی. اس ڈسپیرٹی کو دور کرنے کے لیے
बैंकों को डायरेक्ट एक्सेस दे दी गई है कि अब जिस बैंक में भी कोई कर्जा लेने जाएगा और अपनी ज़मीन गिरवी रखेगा तो उसको बैंक के अंदर से ये पता चल जाएगा कि डीसी रेट पे उस कीमत की एक्चुअल वैल्यू क्या है। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात इन्होंने की है, हमारा कीमती असासा हमारे वो ओवरसीज़ हैं जो हमें अरबों के रेमिटेंसीज भेजते हैं हर साल, लेकिन वो अपने ही वरासत से लेके ओवरऑल कोई भी रेवेन्यू से जुड़ा रिकॉर्ड या डाटा लेने के लिए धक्के खाते हैं और करोड़ों रुपए की जो उनसे रिश्वत मांगी जाती थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने वो तमाम चोर दरवाजे बंद कर दिए हैं। और अब उन एम्बेसीज़ के अंदर, हमारे जो कौंसल खाने हैं उनके अंदर ये सिस्टम मुतारफ़ करा दिया गया कि वो वहाँ बैठ के भी अपनी ज़मीन और मलकियत के हवाले से ज़रूरी कागजात हासिल कर सकते हैं। ये है वो तब्दीली जिसका ख्वाब आपने देखा था। अब आप मिनिस्टर साहब से पहले कुछ सवाल करें, उसके बाद हम कोई सियासी चूरन जो है अगले 5-7 मिनट है हमारे पास, हम उस पर फिर बात करेंगे। तो मिनिस्टर साहब से अगर आप रेवेन्यू के हवाले से कोई बात करना चाहें। मियां असलम इकबाल साहब। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया हूँ, इसमें चेंज हो हमने गए। जो 1 लाख जो सरकारी अराजी जो कब्ज़ा माफिया के कंट्रोल में थी, 1,40,000 एकड़ ये ज़मीन हमने उनसे वागुजार करवाई है और इस ज़मीन की जो मालियत है वो तकरीबन 1,000 अरब रुपए है। जी अभी सवाल ले। मलिक साहब ये बताइएगा कि हमें कहीं रजिस्ट्री है, कहीं जो है वो कब्ज़ा ग्रुप बैठा हुआ है, 4-5 मुख्तलिफ किस्म के, कोई शामलाट है, कोई ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम आप क्या प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये सारी जो कबातें हैं ये ख़त्म हो कि एक प्लेटफॉर्म हो, एक किस्म का जो है वो हर एक को पता हो ये। और दूसरा थोड़ा सा मेरा डिफरेंट सवाल है आपसे, इसी में बल्कि ऐड कर लीजिएगा। आपको मैं अटक से जानता हूँ, आप बड़े शरीफ आदमी हैं और इस महकमे का सबको पता है कि ये कैसा महकमा है, तो आप यहाँ सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? थैंक यू जी। पहली चीज़ तो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि मुख्तलिफ फाइल्स और ये कब्ज़ा ग्रुप और ये जो अर्बन डिजिटलाइजेशन है, ये इसका हल है। हर चीज़ जो है वो अर्बन डिजिटलाइजेशन में भी उस पर आएगी, कंप्यूटर पर आपके पास, और हर आदमी को एक्सेस होगी, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा इनके कंप्यूटर्स वालों की तरफ से जो उसकी ओनरशिप को एस्टेब्लिश करेगा। उधर वहाँ पर जाकर जिस वक्त आप सैटेलाइट फ़ोटोज़ पर जाएंगे और डिजिटल इमेजिंग पर जाएंगे तो फिर आपसे छुप नहीं सकता। और जो कैडेस्टर मैप जिनका मैंने जिक्र किया आपके साथ, वो एक एक ज़मीन का एक एक पीस जो है उसकी ओनरशिप, उसकी डायमेंशंस और वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। और सब्सिक्वेंटली हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जो पटवारी का भी रोल है गिरदावरी के अंदर, वो भी हम डिजिटलाइजेशन पर आकर सैटेलाइट फ़ोन पर, सैटेलाइट मैप्स पर उनको ले जाएं, तो उसका हाल होगा। मेरे ख्याल में आपका दूसरे सवाल का जवाब ज़रूरत नहीं है जी, लेकिन वो इसलिए ज़रूरत इसलिए है कि जो लीडरशिप होती है वो ट्रेंड सेट करती है, और अगर लीडरशिप जो है वो नीट एंड क्लीन है और वज़ीर जो है, वज़ीर माल जो है वो माल नहीं बनाएगा, तो नीचे तहसीलदार और पटवारी जो है उसकी हसरतें भी मरियम नवाज़ की तरह पानी में बह जाएंगी जो अब बह रही हैं। तो अभी कोई और आप में से? जी नसीर साहब, हाय साहब। मिस्टर साहब ये बताइए कि लाहौर में रिसेंटली एक बड़ा स्कैम हुआ है रावी रिवर मंसूबे के अंदर, जो बताया गया कि ज़मीन की कीमत जो थी वो 500 टाइम मज़ीद इन्हांस करके बढ़ाई गई रावी रिवर मंसूबे की, जिसके अंदर फिरोजवाला शेखुपुरा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुहर्रिस होने की बातें भी सामने आई। सीएम ने भी इस पर नोटिस किया। क्या कहते हैं इस मंसूबे के हवाले से, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड है और इस मंसूबे के लिए जो जगह परचेज की जा रही है उसके ऊपर भी रिजर्वेशन सामने आ चुकी है। ये जो आप रावी रिवर मंसूबे की बात करें, ये तो अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पर है और इसका अभी तक जो है इसकी ना ज़मीन एक्वायर की गई है ना इसका अवार्ड हुआ है। अभी तो सिर्फ लिस्टें बन रही हैं कि कौन कौन सी ज़मीन है और किधर जाएगी और उसके ऊपर किन लोगों को क्या कंपनसेट करना है।
وہ بیسک کام یہاں پر ہو رہا ہے. فی الحال اس کے اندر ہم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایوارڈ وغیرہ نہیں ہوا, نہ ہم نے قیمت اس کی ایکسیس کی ہے, نہ کچھ اور ہوا ہے. روڈا کے حوالے سے خالد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیپریٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے, اور ریور اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک سیپریٹ اینٹی ہے, آٹونومس آرگنائزیشن ہے جو اس پورے پروسیس کو دیکھ رہی ہے, اور اس کے چیئرمین اور اس کے پریزیڈنٹ اور اس کے سارا پیرافنیریا ڈفرینٹ ہے. آپ کوئی ایکسکلوسیو اس سے ریلیٹڈ سوال ہے تو وہی کین آنسر, لیکن ان کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چونکہ وہ ایک سپلیمنٹری سپورٹیو رول ہے ان کا, تو روڈا کی جو اوور آل وہاں کام شروع ہو چکا ہے, وہاں بلڈوزر اس وقت لگے ہوئے ہیں, اور وہاں بڑی محنت کے ساتھ لاہور کے اندر ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے, اور اس نئے شہر کے اندر جو ہے جہاں ہم نے ہاؤسنگ سیکٹر کو, انٹرٹینمنٹ کو, لائیولیہوڈ کو, انوائرمنٹ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک موبلٹی کو دیکھنا ہے, وہ سارا ایک کمپریہنسو بریفنگ آپ کو دے چکے ہیں ہم. مزید جب آپ کہیں گے ہم اس کی اپ ڈیٹ آپ کو بلا کے روڈا والوں کو تو دلوا دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے رانا صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں تو 30 سینٹی زیادہ لوں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلے کا ایسا لڑکا کہ جسے محلے کی ٹیم میں کھیلنے کی اجازت نہ ملے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتے ہیں مجھے گیندے کراؤ میں چھکا ماروں. تو آپ بھی نہیں سمجھتی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے, جو چھوٹے وزیر ہیں ان کو بٹھا کے آپ جملوں کی گولہ باری کرتی ہیں, چھکے لگاتی ہیں. کبھی یہ کام کب سنیں گے اوور ٹو علیم خان, اوور ٹو میاں اسلم اقبال, اوور ٹو فیاض الحسن چوہان؟ کیا ان کی وزارتوں میں کوئی پرفارمنس نہیں ہو رہی جن کا تعلق عام آدمی سے ہے؟ خوراک کا اتنے بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں, کب کہاں سنیں گے اوور ٹو علیم خان؟ آپ کی جانب. پہلی بات تو یہ ہے کہ 42 ڈویژنز جو پنجاب کی ہیں, ہر ایک ڈویژن جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے فار دی پبلک ویلفیئر اور فار اوور آل ریلیف اینڈ سروس ڈیلیوری فار دی پیپل لیونگ ان پنجاب. ہر ڈویژن کی ایک اپنی اہمیت ہے, ہر وزیر جو ہے اس کی ایک آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے, اور وہ اپنا رول جو ہے اس آئینی اور قانونی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے ادا کر رہے ہیں, اور ہر وزیر جو ہے وہ آپ کو جواب دہ ہے, ہر وزیر جو ہے وہ آپ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے, اور اسی لیے ہر وزیر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے اپنی کارکردگی بیان بھی کر رہے ہیں, اور جو عوام کی ضرورت کے ساتھ جڑا اہم ترین ایشو جو ہے وہ ریونیو ہے, اور جو دیہات کے اندر رہتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ محکمہ مال جو ہے وہ کس طرح تحصیل اور ضلع میں اصل حکمران ہوتا ہے. اور باقی جو جن کی شخصیات کا آپ نے نام لیا وہ سب اپنی اپنی منسٹریز میں بہترین کام کر رہے ہیں, اور باری باری آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. جو جہاں جس وقت اویلیبل ہوگا وہ میڈیا کے پاس آئیں گے اور اپنی اپنی سطح پہ اپنی کارکردگی جو ہے آپ کو بتائیں گے. اچھا کرنل صاحب یہ سوال ہے آپ کی منسٹری سے, ایک ادھر بھی کر لیں. منسٹری سے سوال یہ ہے کہ آپ کے ایک پارلیمانی سیکرٹری بھی حال ہی میں آپ نے تبدیل کیے ریونیو کے, اور ان کی جگہ پہ اور جو ہے پارلیمانی سیکرٹری لگائے گئے, اور پنڈی کے اندر ایک تحصیلدار بدلتا ہے, اس کے بعد لاوا پھٹتا ہے, اور وہ لاوا جو ہے وہ پارلیمانی سیکرٹری کو بھی لے جاتا ہے کیونکہ وہ بے نقاب کر رہے تھے. انہوں نے خان صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی کی جس میں بہت ساری جگہوں کی نشاندہی کی گئی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کام کرتے ہیں, ریونیو سے منسلک ہیں, کیا آپ پہ دباؤ آتا ہے؟ اور جو پنڈی میں تحصیلدار جس نے بدلنے پہ اتنا ہنگامہ مچا وہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دیکھیں جی, جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی والا دباؤ ڈال لے گا اور مجھ سے کوئی کام کر لے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. نہ آج تک میرے اوپر کوئی دباؤ آیا ہے اور نہ میں کوئی دباؤ لوں گا کسی کا. یہ جو ہے ہم میرٹ پر اور انشاءاللہ انصاف پر فیصلہ کریں گے. پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ ایک ایسی پوسٹ ہوتی ہے جو کہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. ان کا جو ہے وہ ایشوز تھے ان کے اپنا چودھری صاحب کے, ان کے اپنے انہوں نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں جو ہے تبدیل کر دیا جائے, تو ان کو دوسری ڈپارٹمنٹ مل گئی, ادھر ایک اور آ گیا.
लास्ट जी 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 बेटे माइक उसके पास बाद में आपका। ये फरमाइएगा कि फयाजुल हसन चौहान साहब को हटाया गया क्योंकि वो जो पंजाब के मुख्तलिफ वजारतें हैं उनकी कारकर्दगी आवाम तक नहीं पहुँचा सके, सिर्फ अपोजिशन को लताड़ते थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप भी वही काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ वज़रा को आप साथ बिठाते हैं लेकिन जो सियासी चूरन एंड पे आप बेचते हैं उसी की खबर बनती है, वही टीवी पे चलता है, तो जो वज़रा की कारकर्दगी है वो बैठ जाती है और आपकी खबर जो है वो सियासी अपोजिशन को लताड़ने वाली वो चल जाती है। तो आपको नहीं लगता कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो चौहान साहब कर रहे हैं? बात ये है कि ये तो आपने अपने ऊपर खुद ही सवालिया निशान लगा लिया। सवाल मेरे पे करने की बजाय आपने अपने पे सवाल कर लिया कि बीट रिपोर्टर तो आप हैं, आप यहाँ से खबर लेके जाते हैं, पैकेज तो आपने देना है, आपने बताना है अपने इदारे को कि किस मिनिस्टर ने आज ब्रीफिंग दी और उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट की क्या चीज़ें थी। आगे आपके इदारे ने तयन करना है कि अवामी मफाद की खबर चलानी है या सियासी चूरन चलाना है। ये फैसला तो मीडिया ने करना है। और अगर आपकी तरजीहात भी चूरन पे और सपारियों पे चली गई हैं तो कारकर्दगी आप हाईलाइट नहीं करते, तो वो हुकूमत का काम नहीं है। हमें दोनों काम साथ चलाने हैं। हमने मुखालफिन के हमलों का जवाब भी देना है, उनकी गोलाबारी जो हमारे मोर्चों पे होती है वो भी उसको भी हमने डिफेंड करना है और साथ साथ अपनी कारकर्दगी भी आप तक पहुंचानी है। आपसे मेरी इल्तमास है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप पैरेलल दोनों चीज़ों को लेके जाएं। जब यहाँ आप आते हैं और जो मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो वो आपको अवामी मफाद में होने वाले बेहतर इनिशिएटिव और तरजीहात आपसे शेयर करते हैं। आपने अब उनमें से जो पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है उसको पिक करना है, और अगर आपका भी इंटरेस्ट वही है तो वो फिर उसमें हमारे लिए खुद चैलेंज बनता है। और जब आप सवाल करें और हम जवाब ना दें तो वो भी पेशावराना बदनीयती और बददियानती है। तो दोनों की नीयत को ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। जी अमीन साहब। मलिक साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि वर्ल्ड बैंक के साथ आप अर्बन डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और लाहौर से आगाज़ करेंगे। सवाल ये है कि माजी की ज़िला कचहरियाँ, माजी के लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, माजी के रेवेन्यू जहाँ रिकॉर्ड होता था वो कई दफ़ा आग लगी, फीती हुए, जल सड़ गए, मर गए। तो अब कहाँ से डिजिटलाइजेशन करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे? क्या उन अदवार का जला हुआ महकमा माल का रिकॉर्ड आपके रास्ते में रुकावट तो नहीं? ये आप देखें जी, अच्छा जो डिजिटलाइजेशन का जो हम कर रहे हैं ये जी ठीक है ठीक है। उनको कुछ मिलता ही नहीं, वो कहते हैं मतलब वो डिवीजन में चले जाएं, पटवारी के पास चले जाएं, जिला कचहरी चले जाएं, वो कहते हैं रिकॉर्ड चल गया। चले आप किसको कंप्यूटर? ये मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अर्बन डिजिटलाइजेशन में जिस वक्त हम वर्ल्ड बैंक के साथ ये काम कर रहे हैं तो हमारे साथ वो लोग एक्सपर्ट शामिल हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि जिन्होंने बोस्निया हर्ज़ेगोविना में भी काम किया है, जिन्होंने रशिया में भी काम किया है। और ऐसी जगह बोस्निया में वो जो एक उनके एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि जी वहाँ पर जब मैं गया तो वो शहर में आधा शहर ही जो है वो लड़ाई की वजह से ज़मीन बोर्द हुआ था। तो वो एक तरीका है, वो उसका हम ऑन ग्राउंड उसकी वेरिफिकेशन करनी मुख्तलिफ जगहों से कि आप देखें ना कि उन लोगों को भी मैं आपको बता रहा हूँ जो सर्वे में 30% लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, हमने उनको भी तो देना है, उनके भी तो हम रिकॉर्ड कहीं से चेक करेंगे कि किधर से आया, किधर कैसे जा रहा है। फिर मीटर्स होते हैं, कोई उनके शनाख्ती कार्ड्स होते हैं, कोई मुख्तलिफ चीज़ों को हम चेक करके इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा निज़ाम आ जाए ये शहर के अंदर जो बहुत सारी ये कबातें ये दूर हो जाएंगे इससे। इसमें दूसरी चीज़ इसी के साथ आप ऐड कर लें कि जो आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं PTI के दौर में कोई रिकॉर्ड ना जला और ना जलाया गया, और जो ज़िले सुबहानी के दौर के किस्से आपने सुनाए हैं कि उन्होंने पहले लाहौर का मास्टर प्लान बदला, कीमती ज़मीन जो थी उसको कोड़ियों के भाव ख़रीदा और फिर उसको ग्रीन ज़मीन को ब्राउन कराया और अपनी ज़मीनों की मालियत बढ़ाई, और उसके बाद ख़रीदो फरोख्त के बाद उन रिकॉर्ड्स को उस
स्याही और सफ़ेदी की नज़र कर दिया, और जिस तरह से आपने देखा कि कोयला के प्लांट साहिवाल की ज़रई ज़मीन में लगा के मुंह काला किया, इसी तरह उन्होंने जाली रिकॉर्ड जला जला के जो स्याही अपने मुंह पे मली और फिर चले गए। पीटीआई के दौर में उनकी स्याही को साफ़ करने के लिए वर्ल्ड बैंक की खिदमात जो हैं वो हासिल की गई हैं, ताकि जहाँ कहीं पे भी वो टारगेट करके जो रिकॉर्ड ज़ाया किया गया है, किसी का हक छीना गया है, किसी के हक पे डाका डाला गया है, तो असल हकदार तक वो हक हम उसी अर्बन डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत यकीनी बनाएं। इसमें एक सियासी सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि आप सियासी लोग हैं, आपसे सियासी गुफ्तगू तो करेंगे। जी जी, तो किधर से कर रहे हैं? डॉक्टर साहब जी जी, ये बताइएगा कि पीडीएम ने जब अपने जलसे जुलूस हुकूमत मुखालिफ शुरू किए, कोरोना वायलेशंस तो चले हुई अपनी जगह पे, मगर मुसलसल उन्होंने एक रियासत मुखालिफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बयानिया अपनाए रखा, जिस पे हुकूमत की भड़कें तो सुनी कि अमल इनके खिलाफ एक्शन होगा, मगर कहीं भी नजर नहीं आया। अब जो है वो पिंडी मार्च का ऐलान कर दिया गया है, क्या अब भी हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी कि फौज और जो है अपोजिशन आमने सामने हो? देखें, DGISPR की एक बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने भी सुनी, हमने भी सुनी। उन्होंने पिंडी की तरफ मार्च करने वालों को चाय पानी पिलाने का ऐलान किया, और हम उनको लस्सी पिलाएंगे। और जो अपने दौर में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हुए कभी कश्मीर का रुख नहीं किया और कभी कश्मीर फतह करने नहीं निकले, आप वो पिंडी फतह करने निकले हैं, तो इंशाल्लाह हालात के मुताबिक, सूरत हाल के मुताबिक हुकूमत अपनी तरजीहात तय करेगी, और कोई भी कानून से बालातर नहीं है, और कानून से बालातर ना होने का जो अज़्म है, जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं, यही हमारे उन नादान पीडीएम के टोले के जितने भी सियासतदान हैं उनको बेचैन किए हुए हैं कि इमरान खान ने जो करप्शन के फ्लड गेट थे वो लॉक कर दिए हैं, और जो करप्शन के फ्लड गेट लॉक हुए हैं तो अब वो कभी पिंडी की तरफ मुंह करेंगे, कभी इस्लामाबाद की तरफ करेंगे, और इसी तरह भटकते टकरे मारते तारीख की और आग में गुम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह यहाँ पे ब्रीफ किया जाता है वज़रा की जानिब से, तो ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बताते हैं कि साल का जो शुरू हुआ उसके अंदर बिजली की कीमत हो, LPG की कीमत हो, उसमें इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ 2 दिन पहले दोबारा बिजली की कीमत में 1 रुपये 6 पैसे इजाफा हुआ है, घी की कीमत में इजाफा हुआ है। इसके साथ हैरानकुन बात यह है कि वज़रा के बयान लगे होते हैं कि 2021 में भी अवाम को इसी तरह रिलीफ देते रहेंगे। तो एक तो ये बताएं कि रिलीफ किसको कहते हैं, दूसरा ये कि ये जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी जो कहा है कि 2.5 साल कारकर्दगी के हवाले से बेहतर किया जाए, अदम इत्मीनान का इज़हार किया है, तो जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो अपने वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? मैं अभी आने से पहले उनसे हमारी मीटिंग थी, और कुछ हमने 2020 की परफॉर्मेंस के हवाले से आपको ब्रीफ करने का फ़ैसला किया है, और जल्द वज़ीर आला की क़यादत में आपको बुला के तमाम सूबाई वज़रा की जो 2020 की परफॉर्मेंस है वो आपसे शेयर की जाएगी, और जो हमारी अचीवमेंट्स हैं मुश्किल तरीन हालात में कोरोना की वजह से आपके सामने है कि पूरी दुनिया में इकनॉमिक रिसेशन है, इकनॉमिक मेल्टडाउन है, पूरी दुनिया की इकानमी आखिरी सांसें ले रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की इकानमी को जो चैलेंज दरपेश थे उनसे बाहर निकलने के लिए जो हमने जद्दोजहद की है वो आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी जो बात आपने कही कि जो टैरिफ जो है वो रिवाइज होते हैं या प्राइस जो है वो बढ़ती है, तो आपको पता है कि ये एक फिनोमेना है, ये एक मैकेनिज़्म है जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के साथ जुड़ा है, और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं, और उस प्रोग्राम में कुछ आपके ऊपर कंपल्शंस और बाइंडिंग्स हैं, आपने उसको भी चलाना है साथ, और आपके साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होने देनी,
اور حکومت نے اس بوجھ کو ہر حال میں عوام پہ منتقل کرنے سے روکنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کرنی ہے. لیکن جو آج عوام کے درد میں نڈال ہو کے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، ان سے بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مہنگے معاہدے وہ LNG کے ہوں، وہ بجلی کے ہوں، وہ گیس کے ہوں، وہ کرنے کے پیچھے محرکات اور مقاصد کیا تھے، اور ان مہنگے معاہدوں سے کک بیکس اور کمیشن لے کے خود تو وہ چلے گئے، اور جو حکومت کی کسی بھی دوسری حکومت کے ساتھ یا کسی بانڈ کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے، انڈیویجول ہو یا کوئی تنظیم ہو یا کوئی حکومت ہو، آپ اس کی پاسداری کرنے کے پابند ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس چکی میں عوام کو پسنے کے لیے پھنسا کے اب وہ لنڈن بیٹھ کے وزیر خزانہ سمیت اہل و عیال سمیت بغلے میں جا رہے ہیں. یہ سوالات کے جواب قوم ان سے جاننا چاہتی ہے، پوچھنا چاہتی ہے، اور وہ پاکستان آنے سے کتراتے ہیں، نظریں چرا رہے ہیں، آنکھیں چھپا رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں، اور اپنی سٹپنیاں یہاں پاکستان میں چھوڑ گئے ہیں، اور وہ بھی پنکچر شدہ، جو حکومت کی گاڑی کو چلنے نہیں دے رہی. تو آپ کے درد کو ہم سمجھتے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں. انہوں نے بھی الیکشن لڑ کے یہاں پہنچے ہیں، میں بھی الیکشن لڑتی ہوں. مجھے احساس ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ پریشر ہلکے والے MP MNA پہ آتا ہے، اور ہم آپ کو جواب دہ ہیں. آپ کے دکھوں کا مداوع کرنا ہماری ترجیح ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ان مشکلات سے نکال لیں گے. لاسٹ میڈم بتا دیں کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کریں. جی میڈم بتا دیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تشویش کا اظہار کر رہی ہے، اور وہ دھرنا بھی دے گی اسلام آباد راولپنڈی میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی جو وکٹ ہے وہ کلین بولڈ ہوں گے یا وہ سرخرو ہوں گے؟ اس کے ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں، آج آپ کے جو شہردار ہیں خواجہ آصف، ان کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو پیسے کمائے، ان میں سے ان پیسوں میں سے جو مستفید ہونے والے ہیں PTI کے ایک PTI دور میں ایک بڑے کنسٹیٹیوشنل عہدے پہ فائز ہونے والی خاتون، ان کے اکاؤنٹ پہ 12 کروڑ پہ ٹرانسفر کیے گئے، 7 کروڑ پہ ایک مرتبہ، 5 کروڑ پہ ایک مرتبہ. خواجہ صاحب تو پہنچ گئے ہیں نیب میں. کیا جو خاتون جن کے اکاؤنٹ میں یہ کروڑوں روپوں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے صرف اس لیے محفوظ ہے کہ وہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب نیب میں پہنچ گئے تو وہ بھی کسی کی باہوں میں پہنچ گئی، تو اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. اب نیب جانے وہ اکاؤنٹس کی جو ہے وہ تحقیقات جانے، اور نیب جو ہے وہ پوچھے خواجہ صاحب نے اتنی جو کہہ لیں فراغ دلی دکھائی اور نچھاور کی 1 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں، وہ کس کھاتے میں تھے، اور وہ وضاحت خواجہ صاحب بھی بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نون لیگ نے اپوائنٹ کیا انہیں. اور شاہد حقان عباسی صاحب جج کا سٹیٹس ہے اس خاتون کا، تو یہ ان کی رنگ بازیوں کا کیا آپ اور نظارہ دیکھیں گے کہ بس سنتا جا اور شرماتا جا. سنتے جائیں اور شرماتے جائیں. PTI دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ آپ ہر نون لیگ کا گند جو ہے وہ PTI کے منہ پہ کیوں ملتے ہیں. نون لیگ کے گندگی جو ہے وہ PTI سے اس لیے جڑی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اور جنہوں نے اس کو وومن ایوارڈز پرسن لگایا انہوں نے جانے سے پہلے حق وفاداری نبھایا، اور حق وفاداری نبھاتے ہوئے انہوں نے ان کو اس عہدے پہ لگایا کہ حکومت وقت جو ہے ان کے گلے کی یہ چھپکلی بن کے پھنسی رہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حرکتیں، ان کی سیاہ کاریاں جو ہے
وہ اس عہدے کے تقدس کو پامال کر رہی ہیں. لیکن اس پہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، حکومتی ترجیحات جو ہے وہ خواتین کو ریلیف دینا ہے، اور وہ عہدہ خود جو ہے خواتین کے لیے سٹگما بن گیا ہے. تو اس پہ ہم کوئی نہ کوئی لائے عمل اور حکمت عملی طے کریں گے. ڈاکٹر ندیم بابر صاحب نے جو معاہدے کیے ابھی ان کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ وہ مہنگے معاہدے کیے گئے ہیں، اور چینی کی قیمتیں بھی آپ کے دور حکومت میں بڑی رپورٹ بھی آپ سامنے لے کے آئی، لیکن عوام کو ریلیف اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کہاں پہ ہے آپ کی حکومت میں؟ دیکھیے ندیم کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی مہنگے معاہدے نہیں کیے. جو معاہدے کیے ہوئے تھے ان معاہدوں کو آگے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. کمٹمنٹس ہیں، قطر ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، برادر اسلامی ملک ہے. ہم نے ان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کمٹمنٹس کو آنر کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے اس کی زد میں عوام آ رہے ہیں، کیونکہ مہنگی LNG اور پھر اس ٹرمینل کے ساتھ جڑا جو ڈے ٹو ڈے اس کا کرایہ ہے وہ ہمارے ایکسچیکر پہ بوجھ ہے. اس حوالے سے ندیم بابر تفصیل سے پریس کانفرنس کر چکے ہیں. دوسری بات جو آپ چینی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جو ہمارے گنے کے کاشتکار کو جس طرح سے کین کمشنر کا رول ہونا چاہیے تھا کہ وہ مل مالکان اور گنے کے کاشتکار میں ایک پل کا کردار ادا کریں، وہ رول مسنگ ہے. اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو گنے کا کاشتکار اگر مہنگے داموں فصل فروخت کر رہا ہے اور جس کے بعد جو ہے وہ ہماری چینی کی قیمت بڑھے گی، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے سمری موو کر دی ہے اور فی الفور چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تاکہ سستے داموں چینی جو ہے وہ عوام کو فراہم کریں. اور ہماری ملیں اگر مہنگے داموں مارکیٹ میں وہ چینی لاتی ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت سبسیڈائز چینی پاکستان میں لا کے عوام کو سستے داموں فراہم کرنے کے لیے پورا زور ہے. آخری کویسچن بیٹے کافی لمبا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایم پیز کو فون آ رہے ہیں کہ استعفے نہ دیں، تو آپ کے علم میں ہے یہ کون فون کر رہے ہیں انہیں؟ کیا یہ غلط بیانی تو نہیں کر رہے؟ یہ غیب کا علم جو ہے وہ عباسی صاحب ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ایم پی ایس کو فون کرنے والے کون ہیں، تو ان کے گھر کے اندر سے ہی ایک خاندان سے وہ اب جوتیوں میں دال بٹنا شروع ہے. سینٹ کا الیکشن جو ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا امیدوار ہے. اگر ضلع سبانی کا امیدوار اپنا ہوگا، شہباز شریف کا اپنا ہوگا، حمزہ کا اپنا ہوگا، مریم کا اپنا ہوگا، اور ماشاءاللہ سے ہمارے بھائی جو ہے وہ فیصل آباد والے رانا ثناء اللہ صاحب ان کا اپنا ہوگا، تو پھر وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہاں سے ایم پی ایس کو ورگلانے میں مصروف ہے. اس کا جواب تو ان کی جماعت دے. ہمارا ان کے ایم پی ایس کی سیاہ کاریوں پہ تو نظر ہے، جہاں جہاں سے زمین ہتھیائی ہے انہوں نے وہ ریکور کرنے پہ تو نظر ہے، لیکن کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کس کو نہیں دینا چاہتے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لاسٹ بس تھینک یو جی، تھینک یو. میڈم یہ بتائیے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں آپ کے دور میں ایک فراڈ سامنے آئے. ایک ملازم نے کہا کہ اس نے پیپر خود آؤٹ کیے، اس کے بعد انکوائری ہوئی، وزیر اعلیٰ نے کہا 4 دن میں رپورٹ آئے گا. آج 2 ہفتے گزر گئے ہیں. کیا پنجاب پبلک سروس کمیشن جیسے آئینی ادارے میں اتنا بڑا فراڈ سامنے آیا ہو 2 ہفتے؟ امین حفیظ صاحب، آپ کو میں یہ یقین دلاتی ہوں کہ جس نے بھی غلط کیا اور وہ غلط کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو کسی طرح بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اس کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا اور وہ رپورٹ آپ کو ہم شیئر کر لیں گے. بہت شکریہ.